السلام علیکم ناظرین. آج ہم موجود ہیں سر پروفیسر شمس شیخ صاحب کے کلینک پہ. سر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. گزشتہ 40 سال سے سر نوابشاہ میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ نے لاکھوں لوگوں کو سر کے ہاتھوں سے شفا دی ہے. تو سر جو ہے پروفیسر ہیں، رہ چکے ہیں یونیورسٹی میں، اور وائس چانسلر ڈین بھی رہ چکے ہیں. تو سر سے آج ٹائیفائڈ اور کرونا کے بارے میں سر سے کچھ گفتگو کریں گے کہ کرونا آج کل جو ہر لوگوں کو جو ٹینشن ہے کہ کرونا ہے یا نہیں ہے اس بارے میں، پلس اس کے بعد ٹائیفائڈ کے بارے میں جو جتنے بھی ٹائیفائڈ بخار میں مختلف ٹیسٹیں ہوتی ہیں یا احتیاط کیا ہونی چاہیے. تو سر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج میں آپ سے مخاطب ہوں. جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہے تو یقیناً یہ ایک وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس کا عمل دخل ہے. اور یہ کہہ لوں کہ اب تک بہت سارے لوگوں کو ہو چکی ہوگی، لیکن کیونکہ یہ 80% لوگوں میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں، اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے، تو اس لیے شاید ان کو پتہ بھی نہ چلا ہو لیکن وہ انفیکٹ ہو چکے ہوں. تو اس لیے لیکن جو باقی 20% ہیں جن میں کچھ علامات ہوتی ہیں، خاص طور پر ریسپریٹری ٹریکٹ سے ریلیٹڈ، سانس کے متعلق یا کھانسی یا گلے میں نزلہ زکام، تو اس سے تو ان کو پھر یقیناً اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کچھ لوگوں میں یہ پھر سیویئر ہو جاتا ہے. سیویئرٹی کا یہی تھا کنسیپٹ کہ ایکسٹریمز آف ایجز پہ زیادہ ہے، یا پھر یہ تھا کہ جس کو پہلے سے کوئی اور بیماری ہے، خاص طور پر جس میں اس کی باڈی کی امیونٹی یا قوت مدافعت کم ہے، تو ان میں جیسے شوگر کا مریض ہے، یا ان لوگوں میں زیادہ تھی جس کو پہلے سے لنگس افیکٹڈ تھے، کوئی استھما کا پیشنٹ تھا یا سی او پی ڈی کا، تو ان میں زیادہ تھا. تو لیکن اس کے بعد بھی اگر بہت سارے لوگ گھروں پہ رہ کر اپنے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ علامات بڑھتی ہیں تو پھر اس کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا. اور ہاسپٹل میں پھر جو ڈاکٹر جس طرح سے کسی کو صرف آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو صرف دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ اکا دکا لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ صحتیاب کر کے پھر اپنوں میں آ کر ملتے ہیں. اب کرنا کیا ہے کہ اس کورونا سے، اب وائرس سے، کیونکہ یہ ایک نئی وبا ہے، اس کا ابھی تک کوئی علاج یا ویکسین یا کوئی دوائی نہیں ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ بچائیں. اور اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ خام خواہ گھر سے نہ نکلیں جب تک کہ ضرورت نہ ہو، اور جانا بھی ہے تو اس میں ماسک ہے، گلوز ہیں، یہ پہن کے آپ نکل جائیں باہر، اور جو پرہجوم جگہوں پر نہ جائیں. اور دیکھ لیں اگر وہ پہلے ایک اگر کہیں پہ آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، اگر ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے تو آپ انتظار کر لیں. وہ تھوڑی دیر انتظار کی جو زحمت ہے وہ بہت سارے آپ کو تکلیف سے، پریشانی سے بچا سکتی ہے. تو اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے، اور پھر ان لوگوں سے ملاقات محدود کر دیں یا دور رہ کے کر لیں جن کو یہ بیماری ہو چکی ہے یا ہوئی ہے. تو اس سے اس وقت تک جب تک کہ وہ کلیئر نہیں ہو جاتے، سمپٹومیٹک یا ان کی ٹیسٹ نگیٹو نہیں آتی، ان سے میل جول کم سے کم رکھیں. ہے تکلیف دہ وقت کہ ہم اپنے پیاروں سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر وہی ہم آپس میں ملتے جلتے رہیں گے. تو اب تھوڑی سی احتیاط، پھر زندگی بھر کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو صرف اس سے ڈر کے خوف اپنے اوپر طاری نہ کر لیں. کسی کو سمپل اگر ہو بھی رہا ہے بخار یا نزلہ زکام، تو اپنے ذہن میں یہ نہ لائیں کہ اسٹریس کر لیں کہ بھائی مجھے کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا. اور پھر اگر ہے، اگر ان سے کہو کہ آپ اچھا ٹیسٹ کرا لیں، تو اس ڈر خوف کی وجہ سے وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہفتے بعد صحیح بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈر خوف نہ لیں. اپنے سے بھی ڈر سے بھی اسٹریس سے بھی باڈی کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. تو اپنی خوراک صحیح رکھیں، وائٹامن سپلیمنٹ لیں، زنک ہے، وٹامن ڈی ہے، یہ اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو انفیکٹیوٹی ہے
وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، آپ کی قوت مدافعت اس کو وہیں پر روک دے گی، ختم کر دے گی. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، خام خواہ نہ نکلیں، اور اگر نکلنا لازم ہے تو ماسک ضرور پہن لیں، اور جتنا جلد ممکن ہو اپنے گھروں میں یا اپنے دو پیاروں میں آ کر بیٹھ جائیں. دوسری بات یہ کہ ٹائیفائڈ فیور کے حساب سے میں یہ کہہ لوں کہ یہ بھی ایک ہمارے پاکستان یا ایشین کنٹریز میں بہت ہے. تو یہ لیکن آج کل اس کا بھی ایک مسکنسیپشن ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہیں ہی شاید 2 بیماریاں، ملیریا اور ٹائیفائڈ. اس کی ٹیسٹ کروا کے آ جاتے ہیں، اور یہ اسپیسیفک اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ویسے بھی کوئی بھی انفیکشن ہو تو یہ پازیٹیو آ سکتا ہے ٹائیفائڈ. تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میرا ٹائیفائڈ پازیٹیو ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو یا کسی کو بھی جس پہ آپ کا وہ ہے تو اس کو دکھانا، فیملی ڈاکٹر کو دکھانا لازم کر لیں. پھر ان ڈاکٹروں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اگر ہم اپنے مریض کو تھوڑا سا ٹائم دیکھ کے اس سے پوچھ گچھ کر لیں کہ اس کا گلا یا چیسٹ میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے یا یورینری ٹریکٹ انفیکشن نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کروا لیں، اس حساب سے اس کا علاج کریں. ٹائیفائڈ فیور اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ٹائیفوس سے مطلب ہے مینٹل کنفیوژن. یہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز سا ہو جاتا ہے. یا انٹیرک فیور جس سے اس کا مطلب آنتوں کے بخار. تو یہ بخار ہونا اس میں لازم ہے، اور جب یہ ہو جائے تو اس کا لیڈر پیٹرن جیسے سیڑھی چڑھتے ہوئے ایک اسٹیپ ہم چڑھتے ہیں، اسی طرح سے اس کا بخار بڑھتا ہے. تو وہ جو صبح کو ہوتا ہے شام تک وہ بخار تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو پہلے دن ہے دوسرے دن اس سے زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ. تو اس طرح سے یہ بخار بڑھتا رہتا ہے. دوسرے پھر ایبڈومنل سمٹمز ہوتے ہیں جس میں بندے کو پیٹ میں درد کی سی کیفیت یا مروڑ کی سی یا کانسٹیپیشن یا قبض زیادہ ہو جاتا ہے. بچوں میں لوز موشن بھی ہو جاتے ہیں. دیکھنے سے اسپلین یا لیور اس کا بڑھ جاتا ہے، بڑھا ہوا ملتا ہے تھوڑا سا. تو یہ اس کی علامات ہوتی رہتی ہیں، اور کسی کو خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہو جائے تو اسٹول میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ پرفوریشن ہو جاتی ہے. تو اس کی ڈائگنوسس بھی ضروری ہے، اور اس کے حساب سے پھر اس کا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ جب کنفرم ہو جائے تو وہ کرنا چاہیے. کنفرم کرنے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ یا کلینکل ایکومن. آج کل ہم باہر ذرا کم نکل رہے ہیں، یہ خاص طور پر باہر الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے جس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے وہ اس کے تو ہم وہ کھا ہی نہیں رہے. تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں میں ایک وہ بھی پازیٹیو آ رہا ہے. تو یہ کسی بھی بیماری میں پازیٹیو بھی آ سکتا ہے. تو دوسرے ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اسپیسیفک جو ہے وہ بلڈ یا بون میرو کلچر ہے. بلڈ کلچر بھی اگر کسی نے دوائی کھائی ہو تو ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو آ جائے. بون میرو کلچر زیادہ اس میں سینسیٹیوٹی ہے، لیکن عام طور پر ہر جگہ یہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا تکلیف دہ عمل بھی ہے. تو بہتر کلینکل ہے یا پھر یہ سپورٹیو ایویڈنسز ہیں، ٹیسٹ ہیں، تو اس حساب سے ہم کر سکتے ہیں. اور جب یہ کنفرم ہو جائے تو اس کا علاج بھی، کیونکہ ہم لوگوں نے دوائیاں اپنے طور پر استعمال کر لیتے ہیں یا ڈوز زیادہ سمجھ کے کم کھا لیتے ہیں، یا زیادہ دن کے بجائے وہ اگر ڈاکٹر نے 10 دن کے لیے کہا ہے تو ہم 1 ہفتہ کھا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میری طبیعت صحیح ہے، یا اپنے طور پر لے کے کھا لیتے ہیں. تو ڈرگ ریزسٹنس بھی شروع ہو گیا ہے. شروع میں جو سستی دوائیوں سے اس کا علاج ہو جاتا تھا، ہر غریب امیر وہ کھا لیتا تھا. اب کیونکہ ریزسٹنس کی وجہ سے وہ سستی دوائیاں جیسے کہ کلورمفینیکول یا سیپٹران اتنی افیکٹو نہیں ہیں، تو اب وہ مہنگی دوائیاں یہ فلوروکوئنولونز ہیں یا ایزیترومائسن ہے یا یہ سیفلوسپورنس، جو کہ کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بڑھ گئی. تو اس کے حساب سے پھر یہ اب تو ان سے بھی ریزسٹنس شروع ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنس. یا پہلے ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس ہوتا تھا، اب ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنس. اب جن میں یہ ہو گیا تو اس کو ایزیترومائسن یا پھر ہاسپٹلائز کر کے انجیکٹیبلز وہ انجیکشن فارم میں دینا ضروری ہے، سیفلوسپورنس. تو
تو یہ اس میں ہم سب کی کوتاہیاں ہیں کہ ہم پراپر ڈائگنوز نہیں کرتے، ڈائگنوز ہو جائے تو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، ٹریٹمنٹ لیں بھی تو پراپر ڈیوریشن کے لیے نہیں لیتے. تو مہربانی کر کے جب بھی خدا نخواستہ ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور پھر وہ جتنے دنوں تک وہ دوائی تجویز کرتا ہے جس ڈوز میں کرتا ہے تو وہ لے لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائیفائڈ فیور بھی ختم ہو جائے گا. اور خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہوتی ہے تو ہاسپٹلائزیشن مسٹ ہے. تو یہ آپ لوگ سب ذہن میں رکھیں. آج کل کورونا کی وجہ سے یا اکثر لوگ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ بھی کروا کے آتے ہیں تو وہ پازیٹیو آتا ہے، تو اس میں یہ کورونا کے یا کوئی بھی اور بخار ہو تو اس میں یہ اس کے پازیٹیوٹی آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے میں یہ کہوں گا اطمینان بخش کہ ان کا ذہنی جو اسٹریس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے تو ٹائیفائڈ فیور ہے جس کا علاج ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو وہی کورونا ہوتا ہے. جب ہم ٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں تو وہ اس کا نہیں کرواتا. تو خدا را اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اگر ہم نے بیماریوں سے بچانا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر بیماری ہے یا نہیں ہے، ٹائیفائڈ بھی ایک سے دوسرے میں لگ سکتا ہے. اگر اس کے گندے ہاتھ کسی چیز پہ لگ جائے اور دوسرے نے استعمال کر لیا، جیسے ٹاول ہے یا کھانا وہ کیا کھا رہے ہیں ساتھ وہ پلیٹ ہے، تو اس سے بھی وہ لگ سکتا ہے. تو یہ احتیاط سب سے بڑی چیز جو ہے، بہترین وہ احتیاط ہے، پریونشن. اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں، خوش رہیں. اللہ تعالیٰ صحت مند زندگی دے ہم سب کو، آمین. سر بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا. تو ناظرین، سر کی آپ نے باتیں سنی، امید ہے کہ آپ اس سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے. آئندہ بھی سر کو تکلیف دیں گے، سر سے آپ ٹائم لیں گے، مختلف موضوعات پہ بات کریں گے سر سے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ سے.